الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام صدر اجلاس حضرت علامہ مولوی محمد جواد حسین ربانی قادری صاحب زیدہ کرمہ، ذمہ داران جلسہ، حاضرین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، رب کا اس محلے پہ خاص کرم ہے کہ یہاں پر سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جلسے منعقد ہو رہے ہیں. یہ میری سعادت مندی بلکہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہاں پر آج کے اس جلسے میں خطاب کرنے کا موقع ملا. اس سے پہلے بھی خطاب کرنے کا موقع مل چکا ہے، مگر کئی سالوں کا عرصہ ہو چکا. بہرحال آج جس عنوان پر تقریر کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے وہ بڑا اہم عنوان ہے، بڑا ضروری عنوان ہے. اولیاء ہند، ہندوستان کے اولیاء. یہ جو ہندوستان کا نام ہے اب تو ایک چھوٹے علاقے پر صادق آتا ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند سے مراد سری لنکا بھی ہندوستان میں شامل تھا، پاکستان بھی، اور اس سے آگے بڑھو تو افغانستان تک. یہ پورے علاقے کو ہند کہا جاتا تھا، اور یہ مشرقی خطہ، مشرقی علاقہ شمار کیا جاتا تھا. عرب کو ہند سے بڑا گہرا تعلق تھا. وہاں پر جو تلواریں تھیں عربوں کے پاس، عرب کے باشندوں کے پاس، عرب میں رہنے والوں کے پاس جو تلواریں تھیں، ان تلواروں میں ایک تلوار کا نام ہے مہند. مہند کا معنی ہے ہندوستان سے تیار ہو کے آنے والی تلوار. مہند من سیوف اللہ مسلول،
حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے، وہ اپنے شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَسَيْفٌ مُحَنَّدٌ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روشن ہیں جس طرح ہندوستان کی تلوار چمکتی ہے، ایسا میرے بھتیجے کا چہرہ زیبا چمک رہا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور عرب کا تعلق اب سے نہیں، بہت پہلے سے، کیونکہ ہمارے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو سیلون میں اترے، جو کہ اس وقت ہندوستان ہی کا علاقہ تھا، اور ہماری پہلی ماں بی بی حوا یہ اتری تو کہاں اتری؟ جدہ میں اتری، اور اسے جدہ جو کہا جاتا ہے اصل میں وہ جدہ تھا، جدہ کا معنی ہے دادی۔ تو جدہ مرور زمانہ کی وجہ سے، رفتار زمانہ کی وجہ سے جدہ بن گیا۔ تو ہندوستان سے باپ نکلے، عربستان سے ماں نکلی، پھر دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہو گئی۔ تو ہم ہندوستانی ہیں، تو ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے ملک پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اس ہندوستان پر مہربانی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو، خواجہ اجمیری کو ہندوستان بھیجا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دربار رسول میں پہنچے، زیارت سے سرفراز ہوئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہندوستان جانے کا حکم دیا اور ہندوستان تک جانے کا راستہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری کو عطائے رسول کہتے ہیں۔ عطائے رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، حضور کی نوازش ہے، اور حضور کی نوازش ہندوستان کے غلاموں پہ ہوئی۔ وہ ہندوستان جو کبھی کفرستان تھا، جہاں بت پرستی کے سوا لوگ دوسرا طریقہ جانتے ہی نہیں تھے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہوئی تو آپ نے خواجہ اجمیری کو یہاں بھیج دیا۔ اس ہندوستان میں کئی راجہ آئے، مگر کوئی راجہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، مگر خواجہ آئے تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں اپنا سکہ بٹھا دیا۔ یہ خواجہ کیا ہے، کئی خواجگان ان کے طفیل میں وجود میں آ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری ہی کا طفیل ہے کہ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری ہی کا طفیل ہے کہ دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء، پھر نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ بھی آپ ہی کی دین ہے۔ اور دلی سے کرم ہوا گلبرگہ میں حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ جو ہندوستان ہے، اسے اگر مدینۃ الاولیاء، بلد الاولیاء، ولیوں کی بستی اگر کہا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ یہاں علاقے میں آپ کو اولیاء نظر آئیں، اور آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس مسجد سے متصل ایک ولی کا دربار، حضرت بدر الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار، تو اسی اللہ والے کے دربار کی وجہ سے مسجد بھی قائم ہو گئی۔
یہ لوگوں کا بڑا ظلم ہے کہ جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں ان مزارات کی وجہ سے مسجدیں بن جاتی ہیں، تو مسجدوں کا تو احترام کر رہے ہیں مگر اس بزرگ کا احسان بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے محلہ بھی قائم ہوا، مسجدیں بھی قائم۔ ہندوستان کے اندر کئی بستیوں میں رونق، چہل پہل، لوگوں کی آبادی ہے۔ ذرا آپ غور کیجیے، اجمیر شریف اگر وہاں پہ ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو آج اجمیر کی کون پرواہ کرتا؟ اجمیر میں جو اتنی دکانیں نظر آ رہی ہیں، لاکھوں کا جو دھندا ہو رہا ہے وہاں پر، دنیا بھر کے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کا طفیل ہے؟ یہ خواجہ اجمیری ہی کا طفیل ہے۔ اسی طرح آپ دیگر علاقوں میں جائیے، آپ گلبرگہ پہنچ جائیے، وہاں پہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار پر انوار ہے، وہاں کی چہل پہل، وہاں کی رونق کس کے دم قدم سے ہے؟ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے۔ ذرا آگے جائیے، آپ کو ناگپور نظر آئے گا۔ ناگپور میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اسی مزار کی وجہ سے وہ علاقہ تاج باغ کہلاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ ان کے صدقے میں کتنے خاندانوں کی پرورش ہو جاتی، کتنے فیملی ان کی وجہ سے اپنی روزی روٹی حاصل کر لیتے۔ تو اولیاء کرام یہ جب تک اس دنیا میں رہے لوگوں کو کھلاتے رہے، ان کے کھلانے کا انداز بھی نرالا ہے۔ اولیاء کرام جہاں ہوتے ہیں وہاں لنگر بھی قائم ہو جاتا ہے۔ لنگر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کھانا دیا جائے گا وہاں پر صرف غریبوں کو نہیں، بادشاہ وقت بھی آ جائے تو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھائے۔ آج ہندوستان کے اندر امن قائم ہے، فسادات بند ہوئے ہیں، کمیونل ہارمونی ہے، یکجہتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم یہ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جھگڑے بند ہوئے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کے مزارات کے طفیل میں ہوا ہے۔ اولیاء کرام کی عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں تو ضرور ہے، مگر کتنے غیر مسلم ہیں جن کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت ہے، ان کی کرامتوں کی وجہ سے وہ ان کی عقیدت مند بن گئے۔ تو اولیاء کی عقیدت مندی کے طفیل ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کی بھی وہ عزت کر لیتے ہیں۔ کیوں عزت کر لیتے ہیں؟ آپ مسلمانوں سے اتنا پیار تمہیں کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ہماری مرادیں، ہماری آرزوئیں خواجہ کے دربار میں ہمیں نصیب ہو جاتی۔ بڑی بڑی بیماریوں میں ہمارے بچے مبتلا رہتے ہیں، اس دربار کو جا کر آتے ہیں تو بچوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اسی خواجہ کے دین پر تم لوگ ہو، لہٰذا ہم تمہارا احترام کرتے۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں کتنے اولیاء ہیں یہ صحیح حساب بتانا مشکل ہے، کیونکہ علاقے میں یہاں پر اللہ کے اولیاء آرام کر رہے ہیں۔ جب ہندوستان کے اولیاء کی بات نکلتی ہے تو سر فہرست حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام ہے حسن، اور آپ کے والد کا نام ہے غیاث الدین، حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد میں۔ یہ ناچیز جب بغداد پہنچا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔
یہ بھی رب کا کرم ہے۔ تو خواجہ اجمیری ایسے ولی ہیں کہ آپ کے باپ کا سلسلہ بھی اولیاء کرام پر مشتمل ہے، آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب بھی اولیاء پر مشتمل ہے۔ ہمارے غوث پاک حسنی الحسینی ہیں تو ہمارے خواجہ غریب نواز حسینی الحسنی۔ حسنی الحسینی کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ حضرت سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور غوث پاک کی والدہ کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ طرفین کے سید ہیں۔ ویسے تو سیادت کا اعتبار باپ ہی سے کیا جاتا ہے، اگر باپ سید ہے، ماں سیدانی ہو یا غیر سیدانی ہو، بیٹا سید ہی مانا جائے گا۔ اگر ماں سیدانی ہے، باپ غیر سید ہے، تو بیٹا غیر سید ہی مانا جائے گا۔ یہاں پر خواجہ اجمیری اور سرکار غوث العظم، ان دو بزرگوں کو پروردگار عالم یہ فضیلت عطا کی ہے کہ باپ کی جانب سے بھی آپ سید ہیں، ماں کی جانب سے بھی اس لیے سید ہیں کہ آپ کے نانا جان بھی سید ہیں، تو اسے نجیب الطرفین، طرفین سے سید ہونا کہا جاتا ہے۔ یہ دیگر بزرگوں کو بھی ایسا شرف حاصل ہے، کیونکہ اکثر سادات کرام سیدوں ہی میں اپنا رشتہ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے دونوں طرف ددیال ننیال دونوں طرف سیادت ہوتی ہے۔ جب ہندوستان کے اولیاء کی بات ہمیں کرنا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے۔ پھر آپ کی بات ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے تمام اولیاء کی بات ہوگی، کیونکہ ہندوستان کی رونق، ہندوستان کی زینت، بلکہ ہندوستان کے اولیاء کی سروری جس عظیم ہستی کو حاصل ہے، وہ عظیم ہستی ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ غوث پاک کی محفل ہے۔ یہ جو 11 محفلیں ہیں، یہ محافل قادریہ یا مجالس قادریہ ہیں، مگر غوث پاک کی محفل میں ہم خواجہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا والوں کے اندر حسد ہوتا ہے، یہ ایک دنیا دار کے سامنے آپ دوسرے دنیا دار کی تعریف کریں گے تو اسے بڑا غصہ آ جائے گا، مگر اولیاء کرام کے دل ایسے صاف ہوتے ہیں کہ ایک ولی کی تعریف کی جائے تو سارے اولیاء خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر ولی اپنی تعریف سے بڑھ کر دوسرے ولی کی تعریف و توصیف کو پسند کرتا ہے، ایک ولی دوسرے ولی کا ادب و احترام کرتا ہے۔ خواجہ اجمیری کے دل میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظمت تھی، یہ جاننے کے لیے آپ اس واقعے کو یاد کیجیے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عالم کیف میں، عالم استغراق میں، عالم استغراق بھی ہے مگر سلوک بھی باقی ہے، یہی آپ کا کمال۔ بعض لوگوں کی حالت ہے کہ استغراق طاری ہوتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے تو اپنے ہوش و خرد کو، اپنی عقل کو کھو بیٹھتے ہیں، مگر غوث پاک کا ایک کمال ہے کہ غایت درجے کے استغراق کے باوجود شریعت کی پابندی، راہ سلوک کی نزاکتوں کا لحاظ برابر باقی رہتا ہے۔
تو ہمارے غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی للہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ غوث پاک کا یہ جملہ دنیا کے تمام ولیوں نے سن لیا۔ آپ نے بغداد کی سرزمین میں اعلان کیا، مگر اس اعلان کو دنیا کے تمام ولیوں نے سنا۔ جب تمام ولیوں نے سنا تو خواجہ اجمیری نے بھی سن لیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خراسان میں تھا۔ جب یہ سنا تو عرض کرنے لگے کہ بل علی الراس والعین یا سیدی، اے میرے آقا، آپ کا قدم مبارک میری گردن پہ کیا، میری نگاہوں پہ، میرے سر پہ آپ کا قدم مبارک۔ تو ایسا ادب احترام ایک ولی دوسرے ولی کا کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار نے سلطان الاولیاء بنایا، تو خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے تمام اولیاء کا سلطان بنا دیا۔ یہ ایک خواجہ نے کئی خواجگان کو پیدا کیا۔ جا بجا ہمیں کسی نہ کسی خواجہ کا مزار نظر آتا ہے، کہیں خواجہ نظام الدین کا مزار ہے، کہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مزار ہے۔ ذرا پاک پٹن چلے جائیے تو وہاں آپ کو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آئے۔ آج کا یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، بڑی کشادگی رکھتا ہے، اور ہمارے لیے بڑا کھلا میدان ہے کہ کسی بھی ولی کے بارے میں کہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا ولی رہے۔ اولیاء ہند آج کی اس تقریر کا عنوان۔ حضرات گرامی، خواجہ غریب نواز، آپ کا لقب ہے غریب نواز۔ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا خواجہ غریب ہی کو دیتے ہیں، کسی امیر کو نہیں دیتے؟ جبکہ بڑے بڑے امیروں نے دربار خواجہ میں اپنے سروں کو جھکایا ہے اور اپنی مرادیں پائی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ کوئی بڑے سے بڑا امیر ہوا کرے، مگر خواجہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ غریب ہی بن جاتا ہے۔ جس طرح کسی مدرسے میں کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے، وہ اپنی جگہ ایڈوکیٹ ہوا کرے، وہ اپنی جگہ ڈاکٹر ہوا کرے، وہ انجینئر ہوا کرے، وہ بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہوا کرے، مگر مدرسے میں جب اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کا نام طالب علم ہی ہوتا۔ ہمارے مدرسے جمالیہ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کورس کیا، MBBS MS، کئی آپریشن انہوں نے کیے ہیں، بہت بڑا نرسنگ ہوم بھی وہ چلاتے تھے، مگر جب مدرسے میں داخل ہوئے 52 سال کی عمر میں، 50 پر 2 سال کی عمر میں آئے اور کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ میں مولوی بنوں۔ بچپن سے خواہش تھی، اب میں ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹا بھی اپنے قدم پہ کھڑا ہو گیا، مجھے اجازت ملے تو میں تعلیم حاصل کروں۔ اس وقت ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ تعلموا من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو۔ کہاں سے؟ من المہد، بچپن کی جھولی سے، الی اللحد، قبر میں جانے تک۔ علم کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ تو ہم نے مان لیا، وہ بالکل تیار تھے، اس لیے کہ ڈاکٹر تو تھے مگر علماء سے ربط کر کے انہوں نے ایک حد تک صرف و نحو کو پڑھ لیا تھا، پھر وہ مکمل عالم بن گئے۔ لیکن جب ڈاکٹر تھے
تو مدرسے میں ان کی پوزیشن کیا تھی، ان کی حیثیت کیا تھی؟ ان کی حیثیت ایک طالب علم کی تھی۔ اسی طرح کسی شیخ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں، ہم اپنی جگہ مفسر قرآن ہوں گے، کوئی محدث اعظم ہوگا، کوئی مفتی اعظم ہوگا، مگر اپنے پیر کے دربار میں، پیر کی محفل میں آئے گا تو کیا بن کر آئے گا؟ مرید ہی بن کر آئے گا۔ اپنے پیر کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے کہ پیر صاحب میں مفسر ہوں، میری قدر کرو، میں محدث ہوں، مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پیر کے سامنے مرید ہی ہے، وہ اپنی جگہ کچھ بھی ہو جائے مگر پیر کے سامنے مرید ہے۔ جب پیر کا یہ درجہ ہے کہ کوئی آ جائے تو پیر کے سامنے مرید ہی رہتا ہے، تو خواجہ کا کیا مقام ہے؟ وہاں پر مفسر اعظم آ جائے تو بھی غریب بن کر آتا ہے، محدث اعظم آ جائے تو بھی غریب بن کر آتا ہے، مفتی اعظم آ جائے تو بھی غریب بن کر آتا ہے، بہت بڑا حاکم آئے وہ بھی غریب بن کر آتا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ وہ امیر رہے یا غریب رہے، یہاں آتا ہے تو وہ غریب ہی ہو جاتا ہے، تو غریب نواز آپ کا لقب ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ غریب نواز کی فطرت ہی میں سخاوت تھی، کوئی سیکھ کر سخاوت کرتا ہے مگر خواجہ غریب نواز سخی بن کر ہی پیدا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ولایت کی دو قسمیں، یہ کسبی ولایت، دوسری قسم وہبی ولایت۔ کسبی ولایت جن کو حاصل ہوتی ہے وہ محنت، مشقت، ریاضت، عبادت، تربیت، ان تمام چیزوں کے حاصل ہونے کے بعد ولایت کے درجے پہ جاتے ہیں، تو ایسے ولی کی ولایت کو کسبی ولایت کہتے ہیں۔ اور ہمارے غوث پاک کی ولایت، ہمارے خواجہ غریب نواز کی ولایت کسبی بھی ہے مگر وہبی بھی ہے۔ وہبی اس طرح کہ جب پیدا ہوئے تو ولی بن کر ہی پیدا ہوئے، پروردگار نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے علم ازلی میں ولایت کے لیے چن لیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا عالم تھا، عید کی نماز کے لیے نکلے۔ خواجہ غریب نواز کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ آپ کے والد محترم سے آپ کو بہت زیادہ جائیداد ملی تھی، مگر آپ نے پوری جائیداد کو صدقہ کیا اور نکل گئے رائے خداوندی میں، وہ بات الگ ہے۔ آپ کے والد حضرت غیاث الدین ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ تو خواجہ غریب نواز عید کی نماز کو گئے، راستے میں ایک غریب لڑکے سے ملاقات، غریب لڑکا جو یتیم بھی تھا۔ خواجہ غریب نواز سے مل کر اس نے کہا کہ اے حسن، خواجہ غریب نواز کا نام ہے حسن، اے حسن، میرے پاس وہ لباس نہیں جو تمہارے پاس ہے، میرے پاس وہ شیروانی نہیں جو شیروانی تم نے پہنی ہے۔ تو خواجہ اجمیری نے سوچا کہ غریب کے دل کو دکھ ہو رہا ہے، کہنے لگے کہ بھائی مجھے تیرا لباس بہت پسند ہے، کیا کروں؟ اگر تو تیرا لباس مجھے دے دے گا تو میں پہن لوں گا۔ تیرا جو لباس ہے، حالانکہ وہ پھٹی قمیض، پرانی قمیض جس میں پیون بھی لگے ہوئے تھے، بہت پرانی تھی، کسی نے اٹھا کر دے دیا اسے، وہ پہنے ہوا تھا۔ تو خواجہ غریب نواز اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ قمیض بڑی بہترین ہے، مگر کیا کروں، اگر تم دے دو گے تو میں لے لوں گا۔ اس نے کہا میں یہ قمیض دے دوں تو میں کیا پہنوں گا؟ اس لڑکے نے کہا اے حسن، اگر میں میری قمیض تم کو دے دوں تو میں کیا پہنوں گا؟ میرے پاس ہے ایک ہی پوشاک۔ خواجہ نے کہا میری قمیض میں تمہیں دے دیتا ہوں، ایکسچینج کر لیں گے، تبادلہ کر لیں گے، میری قمیض میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ بڑا پاگل لڑکا ہے،
اتنی بھاری قمیص۔ دیکھیے اللہ والے دین میں کولے ہوتے ہیں، دنیا میں بھولے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا والے دنیا میں کولے ہوتے، دین میں بھولے ہوتے۔ تو دنیا کے اعتبار سے خواجہ غریب نواز بڑے بھولے ہیں، بالکل قیمتی شیروانی ان کے بدن پہ تھی، اسے نکال کر دے رہے۔ دین میں بڑے چالاک۔ مقصد یہ تھا کہ غریب کے بدن پر اچھی قمیص آ جائے، غریب کے دل سے دکھ نکل جائے، اس یتیم کے دل سے جو رنج ہے وہ دور ہو جائے، یہ ان کی کوشش رہی۔ لہٰذا اپنی قمیص اتار کر اسے پہنا دیتے اور اس کی قمیص لے کر پہن کر اس طرح مسکراتے ہیں کہ اس لڑکے کو یقین آ گیا کہ یہ پاگل لڑکا میری پرانی قمیص پہن کر اتنا خوش ہو گیا، اور وہ بھاری قمیص پہن کر دوسروں کے سامنے بڑی شادمانی کے ساتھ آیا، بڑے فخر و سرور کے ساتھ کہ دیکھو کیسی قمیص میرے پاس ہے۔ لوگ بھی دیکھ کے حیران ہو گئے، اتنی بھاری قمیص۔ نماز سے فارغ ہو کر خواجہ غریب نواز اپنے گھر پہنچے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا لباس ہے تمہارا؟ میں تو بہترین پوشاک تمہیں پہنا کر بھیجی تھی، بڑا بھاری لباس ہے تمہارا۔ کہنے لگی امی جان یہ یتیم لڑکا، غریب لڑکا، وہ بڑا دکھ سیارا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اچھا کپڑا نہیں ہے تو میں نے اس کا دل بھی توڑنا نہیں چاہا۔ دیکھیے غریب پر احسان جتا کر دینے سے غریب کے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ یہاں خواجہ غریب نواز کی سخاوت کا عالم دیکھیے، سخاوت کی کیفیت دیکھیے کہ غریب کو اپنی بہترین شیروانی دے رہے ہیں اور اسے احساس ہونے نہیں دیتے کہ اس پر احسان ہو رہا ہے، بلکہ الٹے اس کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ تیری قمیص مجھے پسند ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ کے پہن رہا، اور میں کیا کروں، تیری قمیص میں چھین لیا نا، تجھے تو قمیص ہونی چاہیے، اس لیے میری قمیص میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ سخاوت کا بھی کیا نرالا انداز، دے رہے ہیں، لینے والے کو احساس بھی ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ کی والدہ سے عرض کرنے لگے کہ امی جان میں نے ایسا کیا کہ اس کی قمیص کی تعریف کر کے اس کی قمیص کو میں نے لے لیا اور میری قمیص اس کے حوالے کر دیا۔ امی جان اس غریب کے دل کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ جو والدہ تھیں یہ کس کی والدہ ہیں؟ امام حسن کی اولاد میں، غوث پاک کی والدہ امام حسین کی اولاد سے، خواجہ اجمیری کی والدہ امام حسن کی اولاد سے۔ کہنے لگی بیٹا تو نے بہت اچھا کام کیا، مولا تجھے اسی طرح غریب نواز بنا دے۔ تو ماں کی زبان سے جو دعا نکلی، وہ جو لقب ماں کی زبان سے نکلا کہ اللہ تجھے ہمیشہ غریب نواز رکھے، اس کے طفیل آج غریب نواز کے نام سے ہر ایک آپ کو یاد کرتا ہے، بلکہ آپ تو کہتے ہیں، آپ کے غلام تو عرض کرتے ہیں کہ وہ منظر کتنا حسین ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، ایک طرف غریب نواز ہیں تو دوسری طرف جتنے بھی ہیں غریب ہیں۔ وہاں پہ پرائم منسٹر بھی کھڑا ہے، چیف منسٹر بھی کھڑا ہے، لیکن وہاں آیا تو کیا بن کر کھڑا ہے؟ غریب بن کر ہی تو کھڑا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کے دربار کا منظر، اور یہ منظر اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے۔ مسجد کے اندر یہی مساوات، یہی یکسانیت ہے کہ جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں، بعد میں آنے والا اگرچہ کہ مالک ہو وہ دوسری صف میں۔ دکان میں ایک نوکر ہے، ایک مالک ہے، مالک کا مقام الگ ہے، نوکر کی حیثیت الگ ہے۔ مگر جب مسجد میں دونوں آئے، نوکر پہلے آ گیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا، یجمان
یا مالک دیر سے پہنچا، دوسری صف میں اسے جگہ ملی، جب سجدے کا وقت آتا ہے، با جماعت نماز میں سجدے کا وقت آتا ہے تو نوکر کے قدموں کے پیچھے مالک کا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ حسین منظر اللہ کے دربار میں نظر آتا ہے، تو ایسا منظر اولیاء کے دربار میں بھی نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس دربار میں عبادت ہوتی ہے، اس دربار میں زیارت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، کیوں؟ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام وہاں پر آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی تم اندھیرے میں ہو، یہاں پر ہم خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں پر ہم ولی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ عبادت چیزیں دیگر است، زیارت چیزیں دیگر است۔ عبادت الگ چیز ہے، زیارت الگ چیز ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی خبر مانے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تو رب العالمین ہے۔ خبر جو بنتی ہے خدا کے بندے کی خبر بنتی ہے۔ جب ہم ولی کے لیے خبر کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی خبر مبارک ہے، تو ہم نے ان کو خدا کہاں مانا؟ اگر ہم خدا مانتے تو ان کے لیے خبر کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو اولیاء کرام کے جو مقابر ہیں، جو ان کی خبریں ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے وہاں پر زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس موقع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ احیاء علوم الدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب، اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، احیاء علوم دین۔ بعض لوگ اسے احیاء العلوم پڑھتے ہیں، حالانکہ احیاء العلوم نہیں ہے، وہ احیاء العلوم ہے۔ تو احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی کا مزار غوث العظم کے مزار سے اتنا قریب ہے کہ آپ چل کر وہاں جا سکتے ہیں۔ جب بھی غوث پاک کے مزار پہ حاضری ہوئی ہے، بڑی آسانی سے وہاں پر ہم رکتے تھے۔ غوث پاک کے دربار کے احاطے میں جو کمرہ تھا وہاں رکتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہوتا تو نکلتے پیدل جاتے، زیارت کر کے آ جاتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ زیارت قبور المسلمین مستحبۃ للاعتبار، مسلمانوں کی خبروں کی زیارت، عام مسلمان قبرستان میں جو مسلمان دفن ہیں وہاں جا کے زیارت کرنا یہ ایک بہتر بات ہے، مستحبہ، یہ بہتر بات ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ للاعتبار، اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو عبرت حاصل ہوگی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کو بھی آنا ہے، یہ شہر خاموشاں ہے، یہاں پہ سب خاموش ہے، نہ کوئی لڑائی کرنے والا ہے، نہ کوئی فساد برپا کرنے والا، نہ کوئی جھگڑا کرنے والا، نہ کوئی کسی کو گالی دینے والا، نہ کوئی کسی کے خلاف سازش کرنے والا، ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، خاموش لوگوں کا شہر۔ تو وہاں پہنچنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عبرت حاصل ہوگی، نصیحت حاصل ہوگی، سبق حاصل ہو جائے۔ وزیارت قبور الصالحین، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کرو گے تو اس میں دو فائدے، مستحبۃ للاعتبار والتبرک، اس میں دو فائدے ہیں، آپ کو عبرت بھی حاصل ہوگی، برکت بھی حاصل ہوگی۔ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضر ہوئیں گے تو آپ کو برکت حاصل ہوگی، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں
کہ طبیعت پریشان رہتی ہے، دل میں بے چینی رہتی ہے، کبھی جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ اللہ والے کے دربار میں جاؤ، فاتحہ پڑھو، کچھ دیر بیٹھ کر آؤ تو دل کو سکون اور جسم ہلکا پھلکا معلوم ہونے لگتا۔ اس کے لیے عقیدت کی ضرورت ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو دنیا کا فائدہ بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو عقیدہ نہیں ہے کہ کروسین کی وجہ سے آپ کا بخار کم ہوگا تو آپ کو کروسین کھائیں گے ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کی دوا میں عقیدہ ہے تو اولیاء کی دعا کے لیے بھی عقیدہ ضروری ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو۔ اولیاء کرام کے بارے میں تو ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ عقیدت ہو تو تو خود تجربہ کر کے دیکھ۔ ارے تو یہ کیا پوچھ رہا ہے کہ نمک کیسا ہوتا ہے، نمک کیسا ہوتا ہے؟ ذرا چکلے معلوم ہو جائے گا کہ نمک کیسا ہوتا ہے۔ شکر کیسی ہوتی ہے، شکر کیسی ہوتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے شکر کیسی ہوتی ہے؟ آپ بولیں گے کہ چکھ کر دیکھو، چکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے، ذرا مزارات پہ حاضر ہو کر تو دیکھو۔ تم جاتے ہی نہیں، تم نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تم نے مے عرفان پی ہی نہیں ہے، تو پھر تمہیں اس کی لذت کیسے ملے گی؟ تو وہاں پر برکت بھی حاصل ہوتی ہے، عبرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، خواجہ غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز، اور اجمیر شریف میں آپ کے مزار پر بے شمار لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنے دل میں کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، اور بالآخر یہی کہتا ہے کہ میرا کام بنا نہیں تھا، وہاں گیا کام بن گیا، خواجہ کے دربار میں گیا کام بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ریسرچ اسکالر آیا تھا فرانس سے آ کر کچھ دن ہندوستان میں رہا، رہنے کے بعد جا کر اپنے فرانس کے اندر اس نے ایک رپورٹ دی۔ اس نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی حکومت کرتا، لیکن میں نے انڈیا کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، ہندوستان کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، وہاں خواجہ کے نام سے ایک شخص ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکا، کئی صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی اس کی حکومت باقی۔ بادشاہ کے دربار میں اگر بادشاہ غائب ہو یا بادشاہ سوتا رہے تو لوگ نارمل چلے جائیں، سیدھے جائیں گے آئیں گے۔ اگر بادشاہ دیکھ رہا ہو تو ذرا ڈر کر ادب سے جائیں گے، مگر یہاں پر میں نے دیکھا کہ حکومت کرنے والا نظر نہیں آتا، بڑے سے بڑا انسان آتا بھی ہے تو جھک کر ہی جاتا ہے یہاں پر۔ لہٰذا میں یہ رپورٹ دینے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہندوستان کی دھرتی میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو دنیا سے رخصت تو ہو گیا مگر آج بھی اس کی ایسی حکومت ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے جھک جاتا ہے، جو جھکنے کے ارادے کے بغیر جاتا ہے وہاں جاتا ہے تو خدا اسے جھکا ہی دیتا ہے۔ تو یہ دربار ہے خواجہ اجمیری کا۔ حضرات گرامی، خواجہ غریب نواز سے ذرا آپ آگے بڑھیے، دلی کو آ جائیے، حضرت نظام الدین کا دربار ہے، یہ بھی کتنا عظیم دربار ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی شہرت ہوئی تو اس وقت جو بادشاہ تھا اسے حسد پیدا ہو گیا کہ سب ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ فوج اکٹھا کریں گے اور مجھ پر حملہ کر لیں گے۔ المرء یقیس علی نفسہ، ہر انسان کی فطرت ہے کہ جو خصلت اس کے اندر ہے دوسرے کے اندر بھی وہ اسی خصلت کو مانتا ہے۔
اسی لیے جو بہرا ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر بولتا ہے۔ کیوں چیخ چیخ کر بولتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بھی بہرا ہے، خود بہرا ہے تو دوسرے کو بھی بہرا سمجھتا ہے۔ تو خود کے دل میں دنیا کی طلب ہے، حکومت کی آرزو ہے، تو دوسروں کے بارے میں بھی اس کا وہی نظریہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بار دلی سے باہر گیا، وہاں سے اس نے پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ اے نظام الدین، میں دلی آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے تم دلی خالی کر کے کسی اور جگہ چلے جاؤ، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہوں۔ جب یہ پیغام آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا ہنوز دلی دورست، ہنوز دلی دورست، دلی ابھی بہت دور ہے۔ کیا مطلب؟ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ دلی اس بادشاہ کے حق میں دور ہے، دہلی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ 2-4 قدم باقی تھے کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر وہ دلی آیا تو وہ نہیں آیا، اس کی لاش ہی آئی۔ تو حضرات محترم، اولیاء کرام کی مبارک زبان سے جب کوئی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو غلط ہونے نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، جب اللہ کا ولی اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ اپنی قسم پوری کرے یا نہ کرے، لأبرہ، اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ خدا کسی کی قسم پوری کرے، بتاؤ کیا اس کی قسم ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ٹوٹ سکتی۔ اللہ والے، ایک ہندوستان میں ایک ولی ہے جن کا مزار بتایا جاتا ہے کہ اورنگ آباد میں ہے۔ تو یہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے نکلے، راستے میں کوئی چیز ان کے پیر میں چبھ گئی۔ جب پیر میں چبھ گئی تو انہوں نے کہا لوہا، تانبا، پیتل، لکڑا، پتہ نہیں کیا ہے، یہ کہہ دیا، گزر گئے۔ وہ چیز وہاں پڑی تھی۔ آپ کے مریدین نے جب سنا کہ آپ کی وہ تکلیف ہوئی ہے تو کیا چیز آپ کے پیر میں چبھی، یہ دیکھنے کے لیے آئے تو وہاں ایک چیز ملی۔ تو دیکھا تو اس کے اندر کیا ہے؟ لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، لکڑا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آج تک سائنسدان دیکھ کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، آج بھی وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ بات غلط نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ اللہ والے کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، گفتئے اللہ والے کی گفتگو، گفتئے اللہ بود، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، اگرچہ کہ بندے کے حلق سے آواز نکلتی۔ لہٰذا اولیاء کرام کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، انہیں اپنی طرح ہرگز نہ سمجھو۔ جن لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ ایسے برباد ہوئے کہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے، کیونکہ اولیاء کرام کی دشمنی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اسے جنگ کے لیے للکار رہا۔ اولیاء کرام کے مزارات جہاں بن جاتے کسی میں مجال نہیں کہ اس مزار کو ہٹا دے۔ ہم نے بامبے میں بھی ایک مزار دیکھا تھا، وہ مزار ایسا ہے کہ اس مزار کے لیے حکومت کو ریل کی پٹریاں الگ جگہ بنانا پڑا، مزار کو ہٹا نہیں سکے۔ ایسے واقعات مدراس میں بھی ہوئے۔ ماؤنٹ روڈ کیسا نامور علاقہ ہے، وہاں پر حضرت سید موسیٰ شاہ قادری
رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، کیونکہ ہندوستان کے اولیاء کے بارے میں بولنا ہے، مدراس بھی ہندوستان ہی کا ایک خطہ ہے، تو حضرت موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر مزار کو کیا ہٹائیں، یہ کرامت دیکھی گئی کہ جب سبل سے توڑنے کے لیے سبل مارا گیا تو مزار اس طرح مڑ گیا، کاریگر کے ہوش اڑ گئے، بالآخر آپ کے مزار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اسٹینلی ہسپتال میں حضرت سید تراب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، انگریزی حکومت میں یہ بات طے پائی کہ بلا وجہ یہاں ایک خبر ہے، اگر اس کو اڑا دو تو پھر ہسپتال کو وسیع پیمانے پہ بنایا جائے، تو ایک شخص نے ہمت کی، جب وہاں پر مزار کو توڑنے کے لیے آیا تو اس کی حالت یہ ہوئی کہ چکر کھا کے گر پڑا اور منہ سے خون نکلنے لگا، آخر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکا، مر گیا، اور ہسپتال میں جو بستر تھے، جو بیڈ تھے، کئی بیڈ ایسے جلے، پتہ نہیں کہ جلانے والا کون، خدا کے ولی کے دل کو تم نے جلایا ہے تو خدا نے تمہارے بستروں کو جلا دیا۔ تو یہ کرامات ہیں اولیاء کرام۔ آج ہندوستان کے اندر ہمارے دشمن دبے ہوئے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا ہمارے کردار کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری حکومت ہے؟ کیا ہمارا سرمایہ ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس مگر اولیاء کرام کی کرامتیں؟ ہمارے ہندوستان میں اولیاء کے مزارات ہیں، اولیاء کی کرامتیں ہیں، ان کرامتوں کی وجہ سے ہمارے دشمن دبے ہوئے ہیں، کیونکہ اولیاء کی کرامتیں نہ ہوں تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ہمارے مخالف کو دبا سکیں یا اسے سرنگو کر سکیں۔ حضرات گرامی، آپ ہندوستان میں کسی بھی علاقے پہ جائیے، وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی ولی نظر آئے گا، اسی ولی کی وجہ سے وہاں پر اسلام پھیلا نظر آئے گا، مسلمانوں کی آبادی نظر آئے گی، مسجدیں نظر آئیں گی، اذانوں کی آواز نظر آئے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کئی لقب ہیں، ان میں ایک لقب ہے ہند الولی۔ ہند الولی کہتے ہیں، پتہ نہیں کس نے ایسا کہہ دیا۔ اگر ہند الولی کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، ہند الولی۔ اب ہند الولی کو لوگ ہند الولی کہہ دیتے، جیسے رسول اللہ کو بہت سے لوگ رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ کون اعراب کا خیال رکھتا ہے اردو بولنے والوں میں؟ تو ہند الولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا ہندوستان۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ راجا کا ہندوستان، لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کا ہندوستان، لوگ سمجھتے ہیں کہ منسٹر کا ہندوستان، مگر یہ ہندوستان ایک ولی کا ہندوستان، ہند الولی، ولی کا ہندوستان۔ خواجہ اجمیری کی اتنی کرامتیں ہیں کہ آپ کی کرامتوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ایک رات نہیں کئی راتیں نکل جائیں۔ یہ جو ہندوستان ہے، یہاں پر آتش پرستی آج بھی ہے، لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا گزر یہ ایک ایسے مجمع پر ہوا جو آگ کو روشن کر کے آتش کدا ہے، اس کے ارد گرد دور بیٹھے اس کی پوجا کر رہے۔ خواجہ اجمیری نے پوچھا کہ اے بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ آگ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو آتش پرستوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہمارا عقیدہ ہے کہ نرگ ہے، جہنم ہے، جہنم میں آگ ہوتی ہے، آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس آگ میں گھس جاتے،
گھس کر باہر نکل آتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو میں گھس کر نکل آیا، مجھے آگ نہیں جلائی، آج تک میں نے ایک بار بھی آگ کی پوجا نہیں کی۔ پھر ایک عورت کے پاس بچہ تھا، خواجہ غریب نواز نے اس بچے کو پکڑا تو بچہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس بچے کو لے کر پھر آگ میں گھسے تو ماں لرز گئی، میرا بچہ جل جائے گا، میرا بچہ جل جائے گا۔ آپ بچے کو آگ میں لے کر کچھ دیر کھڑ کے باہر آتے ہیں، پھر ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ دیکھ تیرا بچہ نہیں جلا۔ پھر کہا کہ اس میں بہت پرانا پجاری کون ہے؟ بتایا گیا کہ ایک 80 برس سے پوجا کر رہا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، جب سے شعور آیا تب سے پوجا کر رہا ہے۔ 80 برس تم نے پوجا کی، ذرا اس کا آؤٹ کم دیکھیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھیں گے، ذرا تم اپنی انگلی آگ میں ڈالو۔ کہا نہیں ڈال سکتا، ڈالوں گا تو انگلی جل جائے گی۔ تو 80 برس کی عبادت پر لعنت، کیا فائدہ؟ میں ایک لمحہ بھی عبادت نہیں کیا، میں آگ میں گھس کے نکلا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آگ کی عبادت نہیں، آگ کے خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ تم بھی آگ کے خالق کی عبادت کرو تو تمہیں بھی وہ کمال حاصل ہو جائے گا جو کمال مجھے حاصل ہوا۔ تو اس کرامت کو دیکھ کر جھنڈ کے جھنڈ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہندوستان کے اولیاء کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔